بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ریویژن کے سیشن میں۔ ریویژن کے سیشن میں انشاءاللہ ہم لیسن 1 سے 11 تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک مختصر سی نظر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بالخصوص آپ نے جو ہوم ورک یا ورک بک کے اندر کوئی ایسی ڈیفیکلٹی دیکھی ہو جس کو آپ پہلے ڈسکس نہیں کر سکے تھے تو انشاءاللہ وہ سارا ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس انشاءاللہ ایک سیمپل کوئز ہوگا۔ اس سیمپل کوئز کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اینڈ میں چیک کر لیں گے، ادروائز ہم گروپ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو اس سیمپل کوئز پہ جتنے بھی آپ کے تبصرہ ہوگا اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دیکھا جائے گا۔ پہلے مختصر سے ٹرانسلیشن کا دیکھ لیں گے۔ ہمارے پاس جو پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے وہ ہیں بھی ساری جتنی بھی ہم نے اذکار، دعائیں یا صورتیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو صرف ایک سلائیڈ میں مینشن کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ اگر کوئی تفصیل ہمارے ذہن میں آتی ہے یا کسی الفاظ کی شرح یا آپ کا کوئی سوال اس میں، تو اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اسی جگہ پہ کور کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو سوالات کا سیشن ہوگا اس پہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ تو سب سے پہلے بلا تاخیر ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس کورس کے مقاصد ہم نے کچھ دیکھے تھے، ایک نظر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارا کوئی کوشچن میں ایسا سوال پوچھا جائے کہ کورس کے مقاصد کتنے ہیں یا کون کون سے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے ذہن میں ہو۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، دوسرا نماز سمجھ میں آ جائے، تیسرا نماز مؤثر ہو جائے، اور چوتھا کورس کا مقصد ہے قرآن کے ساتھ تعلق، اور پانچواں مقصد نیک اعمال، چھٹا مقصد عربی بول چال۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ تو نہیں آتی پیپر میں، لیکن بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ کو یوں لگے گا کہ آؤٹ آف سبجیکٹ بھی ہیں، کیونکہ یہ کچھ مفہوم کی چیزیں ہیں جو آیات وغیرہ سے یا دعاؤں سے ہٹ کر ہے تھوڑا سا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کورس کا نصاب مکمل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ابھی تک نصاب میں تو ہم نے سارا کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن اس کے اندر مختصر ہم نے نماز مکمل کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم الحمدللہ اب صورتوں والے پورشن پہ آئے ہوئے ہیں، اور گرامر میں ہمارے پاس افعال اب شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ترتیب سے، ثنا سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے نماز میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اس کو۔ تو ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ترجمہ میرے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کا کوئی سوال بیچ میں ہوگا تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کو ختم کرتے ہی آپ کا سوال لے لیں گے۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک اور برکت والا ہے، اسمک تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدک تیری بزرگی، ولا الہ غیرک ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے۔ تو اس میں سوال ہو تو آپ بیچ میں ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مائک ان میوٹ کر کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ یہاں پر لگایا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہم ٹرانسلیشن اس کی بھی دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے، بسم نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان کے، ولا الضالین اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ کا اگر کوئی سوال ہو آپ کر لیجئے،
اور زیادہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کوئی الفاظ معنی آپ کم سے کم پوچھ سکتے ہیں، کسی کو اگر ایکسپلینیشن چاہیے ہو آپ میں سے کہ ہم نے کون سے جو اس کے اندر الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آئے یا کون سے الفاظ کی کوئی ایسی ہڈن چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہو تو آپ پوچھ لیجئے۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس اذان کا جو ہے الفاظ ہیں۔ اذان کے الفاظ کو ہم مختصر دیکھ لیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ چلیں گے۔ اذان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ اور اس کے علاوہ فجر کی اذان اور اقامت کے الفاظ، فجر میں ہم الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ، البتہ تحقیق کھڑی ہو چکی نماز۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ الفاظ ہمارے ایڈیشنل جو ہم نے پڑھے تھے وہ ہیں۔ تو اس میں اذان کی سمری ہم نے پڑھی تھی کہ مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ایک اعلان ہے، تو اذان بھی ہمارے لیے ایک انویٹیشن ہے، ایک اعلان ہے مخصوص اوقات میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی عبادت کے لیے ہمیں باقاعدہ مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ الحمدللہ ہم سارے ریپیٹ کر چکے ہیں، ان کو اب ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے ہم بسم اللہ، مطلق بسم اللہ پڑھتے ہیں، نام سے اللہ کے۔ اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ مکمل دعا ہے وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اے اللہ، اجعلنی، اس میں بھی ہم اسی طرح زیر لگا رہے ہیں کیونکہ ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس میں اپنی طرف سے ہم نے زیر ایڈ کرنی۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اس کی حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو شخص وضو کرے اور دھیان سے وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ وضو کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اتنی زیادہ تفصیلی نہیں ہے، اور اس میں تقریباً ہمارا جو کلمے کے الفاظ ہیں، ہم عام طور پہ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں وہی الفاظ ہیں، اس کے بعد اضافی الفاظ یہی 2 لائنیں، تو یہ بھی ہم میں سے الحمدللہ اکثر کو آتے ہوں گے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو اس کو اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع کی تسبیح میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں رکوع کی تسبیح کی طرف۔ ہم نے رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اور اس تسبیح کے اندر ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اپنائیت، اور آخری ہم نے پڑھی تھی عظمت۔ یہ 4 چیزیں ہم نے بعض اوقات ہمارے پاس پیپر میں آ جاتی ہیں کہ رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر آپ نے کون سی 4 چیزیں پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ اور یہی ہم کھڑے ہوتے ہوتے ہی پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اضافی دعا ہے، اگر ہم قیام میں تھوڑا سا طول دینا چاہیں، اور یہ بہتر بھی ہے کہ ہم اٹھتے ہوئے یہ قیام کو تھوڑا لمبا کرنے کے لیے یہ بھی پڑھ لیں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر،
ومل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل ما بینہما اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، ومل ما شئت اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، من شیء بعد کسی بھی چیز میں سے اس کے بعد، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. جس طرح ہم ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف اور شکر کہ جو آسمانوں کو بھرنے کے برابر یا زمین کے بھرنے کے برابر یا ان کے درمیان اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو ان کو بھرنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس دعا کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گویا کہ انتہا کر دینی ہے، اور اس طرح سے ہمارا قیام بھی لمبا ہوگا اور ہماری دعا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ مزید امپروو ہو جائے گی. سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی اسی طرح ہے پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر والا عظیم کے بجائے اعلیٰ ہے، باقی سیم رکوع والی تسبیح کی طرح ہے. اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی. اس میں اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں 4 چیزیں کون سی ہیں، ان میں ڈفرینس نکالنا ہے، تو آپ اس طرح سے پہلے والے کی تسبیح رکوع والی عظیم اور سجدے والی اعلیٰ بلند. ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں فرق ایسے نکالنا ہے. نیکسٹ ہماری جو ہے نماز کے حصے میں سے تشہد ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، یعنی اللہ کے لیے ہیں. شروع کے جملے میں جیسا شامل ہے ایسا سب میں ہم انکلوڈ کرتے جائیں گے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں اللہ کے لیے، اس طرح سے سب جملے کے اندر. السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ الصالحین اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. تو یہ اس تشہد کے اندر بھی ہم نے کچھ مختصر سی ترتیب ایک دیکھی تھی کہ جس میں ہم نے تشہد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. سب سے پہلے حصے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق 3 عبادات کا ذکر ہے اس کے اندر، یعنی قولی، بدنی اور مالی عبادات، یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. اور دوسرے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تشہد میں سلامتی، رحمت اور برکتیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی. اور تیسرے حصے میں سلامتی اپنے لیے اور نیک بندوں کے لیے، یعنی گویا کی دعا ہے، یعنی سلامتی کی اپنے لیے اور نیک بندوں کے لیے. تشہد کی دعا کے اندر کنٹینیو سلائیڈ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کی ٹرانسلیشن ہم اذان میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک بار سرسری دیکھ لیتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو یہ دعا ہماری تشہد کے ساتھ ہی ختم ہوئی. اس کے بعد ہمارے درود شریف ہے. درود شریف میں پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد ترجمہ اس کا دیکھ لیں گے، پھر آپ کے سوال لیں گے. سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیکنڈ پارٹ بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پہلے آپ میرے ساتھ ترجمہ بھی ایک بات دیکھ لیجیے. اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کما جیسے، صلیت بھیجی رحمت تو نے،
علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارک تھا جیسے برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں نماز کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پر جیسے سر ارشد نے ہم بتایا تھا کہ درود شریف کے بعد جو ہے نا ڈائریکٹ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز کے بعد بھی عام طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کافی ساری دعائیں احادیث میں وارد ہیں، جن میں فیمس رب اجعلنی وغیرہ ہے، اور اللہم انی ظلمت۔ لیکن یہ کہ اس دعا کو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اس میں سبجیکٹ میں یہی والی ہے، تو اس کو ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ ہم اب اگلے اس پہ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل وصیت کے طور پہ بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی یا بہترین عبادت کرنے پر۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں مدد مانگتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کے لیے۔ تو ہم اب چلیں گے سورۃ الاخلاص کی طرف۔ تو آپ میرے ساتھ سورۃ الاخلاص غور سے دیکھنی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہیں جنا اس نے، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے کوئی، کفوا احد برابری والا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے کوئی بھی برابری والا اس کا، یا اس کا ہمسر یا اس کا برابری والا۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے۔ میں 4 چیزیں پہلے بتانا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کا سوال لوں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الاخلاص کے اندر ہم نے جو سمری پڑھی تھی سورۃ الاخلاص کی، وہ 4 چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، ان 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی بھی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ذات میں اللہ تعالیٰ ایک ہیں، صفات میں ایک ہیں، حقوق میں اکیلے ہیں، اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ موو ہوتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ جو ہے گرامر کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو دوبارہ سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ سیشن میں ہم گرامر کے تھوڑی سی مختصر ریویژن دیکھیں گے۔ جی ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، بس پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹی پی آئی جو ہے، ٹی پی آئی کا مفہوم کیا ہے۔ ٹی پی آئی کا مطلب ٹوٹل فزیکل انٹریکشن بنتا ہے، اور یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیسے کیا جاتا ہے، کسی بھی لفظ کو سیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں اس کے لیے اپنے وجود کا استعمال کرنا، یہ ٹی پی آئی کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کسی بھی لفظ کو سب سے پہلے کہتے ہیں سنیے، اس کے بعد دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے اور دل سے مل کر کیجیے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے کسی بھی حرف کو یاد کرنے کا، کسی بھی لفظ کو یاد کرنے کا، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ ٹی پی آئی کہلاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا اس ٹیبل کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں تو آپ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کو ایک بار
اس کی عربی اردو دونوں کرتے ہوئے آگے چلوں گا، کیونکہ تفصیلاً تو ہم پہلے ان کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، بس ایک سرسری ریویژن ہے تو اس لیے اس میں زیادہ ٹائم ہم نہیں لگائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو ٹیبل کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاؤں گا، آپ کا سوال لے لیں گے انشاءاللہ. تو میرے ساتھ آپ پڑھیے ہوا وہ، ہم وہ سب. جی آپ مائک انمیوٹ کر دیجئے بے شک جو لوگ کرنا چاہیں. وہ جی سب ہوا وہ، ہم وہ سب، جی انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، آپ سب، نحنو نحنو ہم ہم سب. سب. جی تو وہوا جس طرح ہم نے کہا اور وہ، فہوا پس وہ، ہوا کیا وہ، اس طرح سے ہم ان ٹیبلز کے ساتھ اضافی حروف شروع میں لگا کر ان ٹیبلز کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آپ اضافی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کی مثال دی ہوئی ہے کس طرح سے آپ اس کو جوڑتے ہیں. تو جڑا ہوا جب لکھا ہوا ہم سمجھتے ہیں پورا ایک ہی لفظ ہے یہ فہوا، لیکن ایکچولی یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا پلس ہوا. تو اس طرح سے قرآن مجید کے اندر کئی ساری جگہوں پہ اس طرح ہوا آتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہی والا ہوا ہے یا کوئی اور ہے، تو ہم اس کو اس طرح سب سے پہلے ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو حروف ضمائر ہیں، اسی طرح اسماء افعال جو بھی ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہمیں معنی دے دیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پیسز بنائیں اور اس کو ہر ایک پیس کا الگ الگ معنی نکالیں گے تو انشاءاللہ ٹرانسلیشن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. ہم آتے ہیں ہمارے پاس عام اور خاص اسم، یعنی ایک اسم کو عام بنانے کا کیا طریقہ اور خاص بنانے کا کیا طریقہ. ہمارے پاس کوئی بھی جس طرح کتاب ہے، ٹھیک ہے، ابک جس طرح ایک کتاب، تو اس کو خاص بنانے کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خاص بنانے کے لیے ال کا اس پر داخل کرنا، یہ اس کو خاص بنایا تھا. جس طرح ہم پڑھتے ہیں الکتاب، ٹھیک ہے، الکتاب وہ خاص کتاب ہو جاتی ہے. اور ال جب ہم شروع میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے آخر میں تنوین پھر یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ جو ناؤن ہوگا، یہ جو بھی نام ہوگا، یہ آخر میں پھر تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتابن کو کراس کیا ہوا آخر میں تنوین کو، اس کا مطلب ال شروع میں ایڈ ہوا تو آخر میں تنوین ایڈ نہیں ہوگا. پھر اگر تنوین ہم نے لازمی لگانا ہے تو شروع میں پھر ہم ال ایڈ نہیں کر سکتے. تو ان دو میں سے ایک آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب سامنے ال آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتابن کے بجائے الکتابو کہیں گے. جیسے انگریزی میں ہم دی بک نہیں کہہ سکتے، یعنی ڈبل نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہی والا تصور عربی کے اندر بھی ہے. جمع بنانے کا ایک طریقہ آپ دیکھ لیں میرے ساتھ. جمع بنانے کا جو عام طریقہ ہے ہم نے جو ٹیبلز میں پڑھا ہے وہ واو نون یا نون بڑھانے سے ہوتا ہے جمع بنانے کا طریقہ. جس طرح مسلمون ہمارے پاس ایک سنگولر ہے تو اس کو پلورل بنانے کے لیے آخر میں واو نون لگائے تھے، مسلمون. اور مسلمن، مسلمن ڈبل زبر ڈبل زیر کے ساتھ اگر ہوگا تو اس کے آخر میں یا نون ایڈ ہو جائے گی، مسلمین. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ڈبل پیش اگر آخر میں ہو تو مسلمون اس کی جمع ہوگی واو نون کے ساتھ. ڈبل زبر ڈبل زیر اگر آخر میں ہو تو پھر یا نون ایڈ ہو جائے گی. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ مسلمان کی جمع کیا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ پھر مسلمان کی جمع مسلمین آپ لکھیں گے یا مسلمین سلیکٹ کریں گے. اگر وہ مسلمان لکھا ہے اور اس کی جمع لکھیے مسلمون، مسلمین، مسلمات یا چار کوئی بھی لکھیے تو آپ اس میں سے مسلمین والا سلیکٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈبل زبر ڈبل زیر والی کی ہم نے پڑھی ہے کہ یا نون کے ساتھ جمع بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسم کی کچھ جو ہے نشانیاں ہوتی ہیں. اسم کو پہچاننے کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جس لفظ کے شروع میں الف لام دیکھیں یا اینڈ میں تنوین دیکھیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. عام طور پر یہ قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی عربی کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن کے لیے آپ اس میں سب سے پہلے تو آپ اسم اور فعل کے اعتبار سے اور حرف کے اعتبار سے جملوں کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو جس طرح شروع میں ال لگتا ہے المسلم، ٹھیک ہے، اور المسلمون، المسلمین. اور اگر آپ اکیلا کر رہے ہیں مسلمون، مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مزید کچھ تفصیلی مثالیں ہیں. ال پلس مسلمان ہے تو المسلمہ، المسلمین. پھر المسلمین آپ دیکھیں ال پلس مسلمین، اس کی جمع بنانے کا المسلم، المسلمین، المسلمین. تو یا نون ایڈ ہوا ہے یہاں پر. تو نشانی کیا ہم نے دیکھی؟ نشانی یہ دیکھی شروع میں ال یا آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے عام طور پر. قرآن میں جیسے ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمد، ٹھیک ہے، رب العالمین، العالمین لکھا ہوا ال لگا ہوا شروع میں، ٹھیک ہے. اور اس طرح
آپ دیکھتے ہیں ربن، کتابن، قلم، مکتن وغیرہ، مسلمن، اس طرح قرآن میں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسم ہیں، فعل نہیں ہیں۔ تو فعل کی بھی ہم انشاءاللہ آگے تفصیل دیکھیں گے کہ فعل کی کچھ ایسی نشانیاں باقاعدہ ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ افعال ہیں، لیکن اس کی زیادہ تفصیل ہم نے ابھی نہیں دیکھی۔ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہمارے پاس جس طرح انگلش میں ہوتا ہے یا اردو میں ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں کیا، کون، کیوں، کیسے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں بھی اسی طرح کچھ اس کے لیے الفاظ بنے ہوئے ہیں۔ حل، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، جس طرح حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اکیلا حمزہ، تو انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے۔ اور ما کا معنی ہے کیا، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے۔ مزید کچھ معانی ہم نے پڑھے ہیں ما کے، لیکن انشاءاللہ آگے ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے۔ تو فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ کے پاس بیسک کچھ ایسے الفاظ ذہن میں ہوں جس سے آپ کسی بھی جگہ کوئی کنورسیشن کرنا چاہیں تو آپ کو اس طرح کے حروف ہیلپ دے سکتے ہیں۔ تو دوسرے ٹائپ کے ہمارے ٹیبل آ رہے ہیں، پہلے ہم نے ہوا ہم والے پڑھے تھے، دوسرے ٹائپ کے ہمارے کون سے ہیں، ہو ہم والے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے کیا تھا۔ اور اس میں ہم کرتے ہیں ہو اس کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم سب کا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس لیے ان کے معنی میں فرق ہے۔ جس طرح اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ہوا وہ ہے نا، اردو میں ہم ایک بولتے ہیں وہ ہے، ایک کوئی چیز ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے، جس طرح میرے پاس یہ چیز ہے نا، یہ اس کی ہے، تو اس میں اور وہ فرد، جس طرح میں کہتا ہوں کاشف صاحب وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ ہیں کہیں غائب، ٹھیک ہے، اور ایک میں کہتا ہوں یہ قلم جو ہے نا، یہ قلم یہ کاشف صاحب کا ہے۔ تو ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہے۔ اس میں کسی چیز کی ملکیت ہم کسی فرد کے لیے بتاتے ہیں نا، کسی چیز کا کسی کے لیے ہونا۔ جو مین ہمارے پاس پرسن ہے نا، وہ کوئی چیز ہے، تھنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہے، یہ میری ہے، یہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہوا ہوں میں ہم کسی فرد کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ وہ سب، آپ میں، آپ سب، ہم سب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ میں کہ یہ جو ٹکڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہو ہم والے، یہ عام طور پر جو ہے نا لفظ کے اینڈ میں لگے ہوتے ہیں۔ جس طرح رب ہو ہم کہتے ہیں تو آخر میں ہو لگا ہوا ہے، یہ شروع میں ہاف ٹکڑا ایڈ نہیں ہو سکتا۔ کتاب ہو، دین ہو، قلم ہو، یہ اینڈ پہ فکس ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اس میں جو پوائنٹ کی بات وہی ہے کہ یہ ہاف لکھے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے آدھا کیا ہوا ہے سب کو، وہ ہے کہ یوں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس سے پہلے کچھ فکس ہوگا تو یہ میننگ پورا دیں گے، ادروائز یہ میننگ نہیں دے سکتے پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاف اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ فکس ہوتا ہے دوسرا۔ رب کا مطلب ایک اگر نام ہے رب کا، یا ہم کہتے ہیں اسم ہو، اسم لے لیں آپ، کتاب ہو لے لیں، قلم لے لیں، کچھ بھی لے لیں، وہ اس کے ساتھ فکس ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں اسپیس نہیں دیا جاتا۔ اور عام طور پر یہ اینڈ پہ آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، یعنی لفظ سے پہلے نہیں آتا وہ ہم۔ جبکہ ہوا ہم جو ہم نے پڑھا تھا وہ عام طور پر پہلے شروع میں آتا ہے، ہوا مسلم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم ہوا ہم عام طور پہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، ہوا مسلم، ہوا رجل، ٹھیک ہے، ہوا ولد، یا اس طرح سے عام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب ہو اس کی کتاب، قلم ہو اس کا قلم، یہ اینڈ پہ آتے ہیں، اسپیس کے بغیر آتے ہیں۔ اور میننگ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہوا ہم میں اس کا وہ سب تھا، ہوا ہم وہ سب، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ میننگ دیکھیں تو اس میں کسی چیز کی ملکیت بتائی جا رہی ہے، اس کا ان سب کا، ٹھیک ہے، کسی کو کسی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کسی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح رب ہو اس کا رب، اب ہم نہیں کہتے کہ وہ رب، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم یہ کہہ رہے تھے اس مرد کا رب، ٹھیک ہے، اس مرد کا رب، رب کا آپ کا رب، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جی پہلے ہم رب کرتے ہیں، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا، رب اس کا رب، رب اس کا رب، رب اس کا رب، رب ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، آپ کا رب، رب میرا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ ہمارا رب۔ ماشاءاللہ آپ سب کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے، اور آپ نے سب کافی مرتبہ ریپیٹ کر کے آپ نے اس پہ الحمدللہ عبور حاصل کر لیا۔ اب ہم کرتے ہیں دین کے ساتھ، دین ہو اس کا دین، دین اس کا دین، دینوں ہوں اس کا دین، دین سب ہم کا ان دین، سب کا دین، دینوں ہوں دینوں سب کا کا آپ کا دین، دین،
دینوں کا آپ کا میرا دین، دینی دینی میرا دین، دینکم دینکم آپ سب کا آپ دین، سب کا دین، دیننا ہمارا دیننا دین۔ ہمارا دین۔ دیننا ہمارا دین۔ جی آگے ہمارے پاس ہے مذکر اور ہوا مؤنث۔ مذکر مؤنث کیسے بنانا ہم نے یا پہلے پڑھا تھا کہ واحد جمع، واحد جمع بنانے کے لیے ہم نے جو جنرل رول پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ آخر میں واو نون یا نون لگ جائے اگر اسم کے آخر میں، ناؤن کے آخر میں، تو وہ جمع بن جاتا ہے واو نون یا نون ایڈ کرنے سے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا واحد جمع والا تصور۔ واحد جمع میں ہم نے پڑھا تھا واو نون یا نون ایڈ ہونے سے آخر میں واحد کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ہم نے اسپیسیفک ایسے بھی ناؤن پڑھے ہیں جس میں یہ فارمولہ سے ہم اپلائی نہیں ہوا، جس طرح کتاب کے ہم نے کتب وغیرہ پڑھی ہے، رجل کی رجال، قلم کی اقلام، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایسی ہیں جو اسپیشل ہیں، یعنی جن کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اس رول سے آؤٹ ہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار جمع بنانے کا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کی کتب ہوتا ہے، اس میں کتابون نہیں ہوتا، قلم کی اقلام ہوتا ہے، قلمون نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام جو طریقہ کار ہے وہ واو نون اور یا نون والا ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث میں ہم آتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں ہوا جو ہم نے ضمیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کو ہم بولتے ہیں پروناؤن ہوا، تو اس کی مؤنث بنتی ہے ہیا، ہیا مؤنث بنتی ہے۔ اور عام فارمولہ جو مؤنث کا بتایا جاتا ہے اسم کو کنورٹ کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر میں گول تا لگانا۔ جس طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں مسلمن، مسلمن، یہاں پر آخر میں دیکھیں ڈبل پیش ہے اور آخر میں جب گول تا لگی تو یہ مؤنث بن گئی مسلماتن۔ یہ گویا کہ جس طرح واحد جمع میں ہم نے واو نون والا اور یا نون والا فارمولہ نارمل دیکھا تھا جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، وہی والا مذکر مؤنث میں یہ طریقہ اس کے مطابق۔ مسلمون اگر ہمارے پاس مذکر ہے تو اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے؟ آخر میں گول تا لگا لیں گے، مسلماتن، مؤمنون، مؤمناتن۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی جو ہے نا سب ناؤنس کے لیے یہ رول نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے پاس کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جس میں آخر میں گولتا ایڈجسٹ نہیں ہوتی، زینب، جس طرح زینب نام ہے، ٹھیک ہے، آخر میں گولتا نہیں ایڈجسٹ، زینبتن ہم نہیں کہتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مذکر کے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، طلحہ، اسامہ، تو ان کے آخر میں گولتا لگی ہوتی ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہوتے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا آپ نے دماغ کی کچھ کھڑکیاں کھلی رکھنی ہے جس میں اس طرح کے آپ کے جو اسماء آ جائیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ اسپیشل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو جنرل رول بنا ہوا وہ یہی ہے، مسلمون سے مسلماتن مؤنث بن جائے گا، مؤمنون سے مؤمناتن مؤنث بن جائے گا آخر میں گولتا لگانے سے، صالحون سے صالحاتن، کافرون سے کافراتن، مشرکون سے مشرکاتن۔ تو یہ اس گویا کہ عام طور پر اسماء کے اندر مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں تو مؤنث بن جائے گا، مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں۔ تو یہاں پر ہوا کہ ہم نے مؤنث کیا پڑھی تھی؟ اسپیشل ہیا، ہوا ہیا، یہ اسپیشل پڑھی تھی، اس میں وہ والا رول نہیں ہے آخر میں گول تا والا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کو ہم یہ نہیں ہے کہ ہوا تن کر دیں آخر میں گول تا لگا دیں، یہ اسپیشل ہے ہوا ہیا، یہ ہمیں ٹیبل کے طور پہ یاد کرنی ہوگی۔ باقی مسلم سے مسلمہ، مؤمن سے مؤمنہ، اس طرح سے آپ سارے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم مکمل ٹیبل کو کیسے کریں گے؟ ہوا مسلم، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ہوا مسلم، ہیا مسلمہ، ہیا مسلمہ، جی ہوا اسی طرح مسلم ہوا ہیا مؤمن، مسلمہ، جی ہیا ہوا مؤمن، مؤمناتن، ہیا ہوا مؤمن، مومن، مؤمناتن، جی ہوا ہیا صالح، مومناتن، جی ہیا آپ حرکات کے صالحاتن، ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہیا صالحہ، صالحاتن، صالحاتن، جی ہیا صالحاتن، ہوا صابرن، ہیا صابراتن، ہیا صابراتن، ہوا گڈ، صابر، ہوا شاکرن، ہیا ہیا صابراتن، شاکراتن، ایکسیلنٹ۔ تو یہ آپ نے ہوا الحمدللہ شاکرن، سمجھ گیا۔ ہیا اب ہم نے شاکراتن، ہوا کی مؤنث کیا پڑھی تھی؟ آپ سب بتائیں مجھے، ہوا کی مؤنث کیا پڑھی تھی؟ ہیا ہیا، ہیا، ٹھیک ہے۔ مسلمون کی مؤنث کیا پڑھی تھی؟ مسلمات مسلماتن۔ تو اب ایک اور آ رہا ہے تھوڑا سا چینج، آپ دیکھیں، ہو ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا ہو ہوم والا، اس کا ان سب کا، اس کی مؤنث تھوڑی سی سیم پیٹرن پہ نہیں ہے، تھوڑی سی چینج آپ دیکھیں، ہو اس کی کیا ہوگی؟ ہیا ہوگی یا کیا ہوگی؟ ہاں ہو، ہاں، گڈ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، ہو کی ہوگی ہاں، ہو ہاں اس مرد کا، ہاں اس عورت کا، ٹھیک ہے۔ اس تو عورت یہاں کا، پر مثال ہمارے لیے سب سے مین پوائنٹ ہے، اس مثال کے ذریعے ہم سمجھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ابو بکر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو مذکر کی بات ہو رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہا، عائشہ اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے، ٹھیک ہے، اس سے، تو عنہا،
تو ہو ہا. تو اب 3 مؤنث ہم نے کی ہے, ہوا ہیا, ہیا مسلمن مسلماتن ماتن اور ہو ہا. یہ 3 ٹائپ کی مؤنث ہم نے فی الحال کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, یہ کلیئر آپ کے لیے رہے گا ہر جگہ پہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ضمائر کی مؤنث بنتی کیسے ہے. یہ تو مطلب آسان سا ہوگا انشاءاللہ. لیکن عام جو مؤنث بنانے کا طریقہ ہے وہ آخر میں بولتا ایڈ کرنا اسم کے آخر میں. تو آپ دیکھیں یہاں پر مثالیں, ربھا اس عورت کا رب, جس طرح ہم ذکر کے لیے بول رہے تھے ربہ اس مرد کا رب, ربھا اس عورت کا رب, دینہ اس مرد کا دین, اس مرد کا دین, دینہا اس عورت کا دین, کتابہ اس مرد کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب. تو اس طرح سے آپس میں ہم اس کو کمپیئر کرتے رہیں تاکہ ہمیں دونوں میں ڈفرینس بھی نظر آئے اور ہمارا جو ہے اس کا ٹیبل بھی تھوڑا آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو جائے, اور ہماری جتنی اسٹرانگ گرپ ہوگی اتنا جلدی ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن کو اپروچ کر سکیں گے. تو آپ میرے ساتھ اس طرح ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اشارہ کریں, ربہ ربہا, ربوہا دینہ دینہا, ربہ ربہا, دینہ دینہا, کتابہ کتابہا, رسولہ رسولہا. رسولہا, اسمہ اسمہا. ماشاءاللہ آپ سب کو جو ہے نا بہت اچھا یاد ہے, اور آپ سب نے جن جن ہمارے پارٹیسپینٹس کو ابھی یاد نہیں ہوا وہ ساتھ ساتھ آج ان ٹیبلز کو ریپیٹ کر لیں اور یاد کر لیں تاکہ ان کے لیے پیپر میں آسانی ہو. پیپر کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہمارا, نارملی ہمارا پیپر جو ہے ہوم ورک ہی ہوتا ہے ایک قسم کا, لیکن بس اس کا پیپر نام رکھا ہوا ہم نے, ویسے کوئز نام رکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتاب, قلم, سا, جواد, ریویژن اسی طرح بنانی ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے, ہم نے پہلے جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ آخر میں واو نون یا نون ایڈ ہونے سے جمع بن جاتی ہے, اور وہ جمع کس چیز کی بن جاتی ہے؟ مذکر کی. یہ آپ ذہن میں رکھیے آپ. ٹھیک ہے, تو مؤنث کی اگر ہم نے جمع بنانی ہے تو کیا اس کے لیے سیم فارمولہ ہے واو نون یا نون والا یا کوئی مختلف ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر میں یہاں پر تا لگی ہوئی ہے, اوپن والی تا. ٹھیک ہے, الف تا اضافی ایڈ ہو گئی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس مؤنث ہم نے بنایا تھا مسلمون کی مسلماتن, تو اس مسلماتن کو ہم نے مسلماتن, گولتا کو ہم نے گویا کہ اوپن کر دیا, اس سے پہلے الف ایڈ کر دیا, الف تا ایڈ ہو گئی آخر میں مسلماتن. ٹھیک ہے, تو یہ مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ. مذکر کی ہم نے واو نون یا نون پڑھی, مؤنث کے آخر میں الف تا پڑھ لی. ٹھیک ہے, تو مسلماتن مسلماتن, مؤمناتن مؤمناتن, میناتن جی, صالحاتن صالحاتن, صالحاتن, کافراتن کافراتن, کافراتن, مشرکاتن مشرکاتن. مشرکاتن. جی, تو یہ ہمارا مؤنث کی جمع کا ایک طریقہ ہو گیا جو آپ نے الحمدللہ تفصیلاً دیکھ لیا. جمع مؤنث بنانے کی کچھ یہاں پر اس کی تفصیل یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مسلماتن ہے تو اس کی جمع ہوگی مسلماتن, ڈبل پیش کے ساتھ, جس طرح واو نون یا نون والا کانسیپٹ تھا. مسلماتن ڈبل پیش آخر میں, تو یہاں پر بھی ڈبل پیش ہے مسلماتن. اور اگر ڈبل زبر ڈبل زیر والی مسلماتن مسلماتن ہے تو آخر میں یہاں پر دیکھیں یا نون کے بجائے ڈبل زیر لگ گئی, مسلماتن. یہ والا ڈیفرنس آپ نوٹ کر لیجئے, تھوڑا سا یہ آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکلی کام آئے گا بعد میں. آپ کے پاس ایک سوال اگر آ جاتا ہے مسلماتن کی جمع بتائیں, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ مسلماتن سلیکٹ کریں گے یا مسلماتن؟ مسلماتن. ویری گڈ. اگر اس طرح مسلماتن لکھا ہو, مسلماتن لکھا ہو, مسلماتن مکس لکھے ہوں تو آپ اس میں سے آپ دیکھیں گے تن تن کی جمع تن ہے, تن تن کی جمع تن, اور تن کی تن ہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تن کی تن ہی جمع ہے اور تن اور تن کی تن جمع ہے. اس طرح سے آپ ذہن میں رکھ لیں, یا جس طرح آپ کے لیے مختصر آسان ہو. تو یہ ٹیبل ہم نے الحمدللہ پہلے کر لیا, ہوا مسلم ہو ہم وغیرہ کر لیا سارا تفصیل سے. اب ہم آئیں گے آگے حروف کی طرف. ٹھیک ہے, ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حروف. اور حروف جو الفاظ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہے. ٹھیک ہے, جس طرح لا لے کے لیے استعمال ہوتا ہے, من سے, عن سے یا بارے میں. ان کو الحمدللہ ہم بہت تفصیل سے دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن ابھی ہم ٹیبل ایک بار جو ہے نا عربی اردو دونوں ایک ایک سب کی کر لیں گے. تو آپ میں سے کوئی سنانا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ میری بھی ہیلپ ہو جائے گی تھوڑی سی, اور آپ کا بھی تھوڑا سا پریکٹس کا موقع ہو جائے گا. نورین مرزا صاحبہ, جی آپ کائنڈلی لہو لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. من والا کون سنائیں گے جی؟ من ہو من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا
मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम हमसे। जी माशाल्लाह। आलिया तबस्सुम साहिबा का नेक्स्ट नाम शो हो रहा है। आलिया तबस्सुम साहिबा, आन वाला आप कर लीजिए जी। अनहु इससे, अनहुम इन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम इन सबसे, अन्ना हमसे। अब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ले मिन आन हमने कर लिया और इनको मिसालों से आपने याद करना है। जिस तरह ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और मिन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक है? और ये एक मिसाल जो है ना बहुत आसान होती है हमारे लिए, क्योंकि फेमस होती है। आन से रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो अगर हमें किसी हर्फ का माना याद नहीं आ रहा तो हम फौरन कोशिश करेंगे उसकी मिसाल की तरफ जाएंगे। तो मिसाल का ऑलरेडी हमें जो नेचुरली हमें माना आ रहा होगा तो हमें खुद पता चल जाएगा इस हर्फ का माना यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखें बिस्मिल्लाह, जिस तरह की मिसाल है बे, तो ये बिही, फीही और अलैहि, ये तीन टेबल है हमारे पास। इसको आप मेरे साथ पहले बे वाला करें। बे वाला मेरे साथ कौन सा करेंगे साहब? हमारे जेंट्स की तरफ से अभी तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, और मैं चाहूंगा कि जेंट्स में भी हमारे को जी तरफ कर लेता हूँ अभी। ताहिर साहब करना चाहेंगे जी? बेही जी इससे, बेहिम उन सब से, बिका आपसे, बेही मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। जी, बस ये बी जो आप पढ़ रहे थे इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बी, ठीक है, बी मुझसे, बाया जेर बी। और फी वाला कौन सा आप करेंगे? आयशा बिलाल साहिबा ने हैंड रेज किया। आयशा बिलाल साहिबा जी। फी उसमें, फी हम उन सब में, फी का आप में, फी ही मुझ में, फी ही मुझ में, फी को आप सब में, फी ना हम सब में। माशाल्लाह। आपको टेबल थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना होगा, सही याद इसमें नहीं फिया, आपको। जी फी जो है ना उसको फिया आपको कहते थोड़ा हैं सा ना घर में इसको रटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। माँ का माना है नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे फिट करते हैं? कुछ मिसालों के साथ, जिस तरह अला के साथ हम फिट करते हैं। तो हल अलैहि दैन, तो इसका जवाब हम कैसे देते हैं माँ के साथ? माँ अलैहि दैन। हल अलैहि दैन, क्या उस मर्द पर कर्जा है? माँ अलैहि दैन, पर मा कर्जा नहीं अलैहि है। दैन। हालांकि पाकिस्तानी सब पे कर्जा है, ठीक है, आप सब पे, मुझ पे, सब पे कर्जा है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि माँ अलैया दैन, ठीक है, हम पे नाम मुल्की कर्जा है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हुए आगे चलेंगे टेबल्स, क्योंकि हमारे मेन टेबल्स ही हैं। इला, मा और इंदा। इला का माना है तरफ, जिस तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी भी नुकसान की सूरत में हम ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब की तरफ, ठीक है, अल्लाह की तरफ। मा का मतलब है साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इंदा का मतलब है पास। कम रियालन इंदका, रियालिन गलती से लिखा हुआ रियालन इंदका, ठीक है, कितने रियाल हैं आपके पास? तो अब मेरे साथ आप में से कौन है जो ला मिन अन में से कोई एक चूज कर लें? जी नूरीन मिर्जा साहिबा, आपने हैंड रेज किया, वो आप ही कर लीजिए काइंडली जी। लहुम उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका माशाल्लाह। आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम उन सब के लिए, लना हमारे लिए, और जी मुअन्नस के लिए लहा। माशाल्लाह, मुअन्नस के इलाहा, वेरी गुड। फरजाना अवैस साहिबा अगर करना चाहे मिन वाला। मिन हो उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, जी मिनहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा उस आपने पढ़ा। मुअन्नस के लिए। अब हमारे पास और नाम कोई हैंड रेज नहीं हुआ। आयशा बिलाल साहिबा का है, लेकिन उनका शायद रिपीट हो रहा दोबारा। कोई 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 जेंट्स साइड से अगर हो तो ऑन कर लीजिए जी। जी जेंट्स ब्रदर साइड से सारे कोई नहीं, मैं ये कर लेता रिस्पेक्ट हूँ, में ऑन हूँ खामोश है ना। उससे। काशिफ साहब जी, काशिफ साहब थैंक्स, आपने साथ दिया। राना तारिक साहब भी आप काफी देर के बाद नजर आ रहे हैं। तो मैं असल में खुद करने लगा था, लेकिन आप माशाल्लाह हेल्प के लिए आ गए दोनों। काशिफ साहब आप ऑन वाला कर लीजिए जी। सर जी मैं कर रहा हूँ। जी अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जी राना साहब, आपके लिए ना बे, फी, आला तीनों हैं, ठीक है। बे वाला आप पहले कर लीजिए राना साहब, राना तारिक साहब। जी ही, बिही इससे, बिहिम शाबाश आजा। उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम तुम सबसे, बिना हमसे। जी फी वाला।
جی فیہی اس میں، فیہم ان میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فیکم آپ سب میں، اور فینا ہم میں. ماشاءاللہ. اعلیٰ والا کریے. جی علیہ اس پر، علیہم ان پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم الا نہیں، اعلیٰ اعلیٰ بولیں گے آپ. ٹھیک ہے. علیہ علیکم. جی ٹھیک ہے. علی مجھ پر، علی علیہ مجھ پر، جی علیکم اچھا آپ سب پر، آپ علینا پر، علینا ہم پر. اور جی علیہا. علیہا علیہا. اس طرح سے تینوں کے مؤنث ایڈ ہو فیہا جائیں گے. علیہا. جی ابھی ہمارے ساتھ عشرت صاحبہ کا مائک ان میوٹ ہے، تو آپ کائنڈلی میرے ساتھ الہ والا کر دیجیے. جی الہ الیہ. الیہ جی اس پر، جی الیہ اس کی طرف، علیہ ان سب پر، ان سب کی طرف. جی طرف ان طرف سب کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے علیہ طرف، ٹو ورڈس. ان سب کی طرف. جی جی الیہ کا علیہ کا آپ کی طرف، آپ کی طرف، علیہ الیہ میری طرف، میری مجھ طرف، پر، میری طرف، الیکم آپ علیکم سب کی طرف، آپ سب کی طرف، الینا علینا ہم ہماری سب طرف، کی طرف. الیہا اس عورت کی طرف. اچھا میرے پاس کافی سارے ہینڈ ریز دوبارہ ہو چکے ہیں، تو سعدیہ بی وی صاحبہ آپ کائنڈلی معا والا کر لیجئے. جی معہو اس کے ساتھ، معہو ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے پاس، معائی میرے پاس، معکم ان سب کے پاس، معنا ہم سب کے پاس. اور جی اس ہے کا ساتھ ہے مؤنث یہ. ٹھیک ہے. ساتھ اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. پاس والا نیکسٹ والا ہوگا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ کر لیا. اب مؤنث والا بتائیے. اندہ اس کے پاس، نہیں مذکر نہیں، کے اس میں پاس، معا والا اندہ مؤنث کا سوری آپ بتائیے دوبارہ، آواز آپ کی کٹ گئی تھی. جی معا والا مؤنث. ٹھیک ہے، معاہا بنے گا. معاہا. جی اب آئندہ والا آپ کر لیجئے. اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہو ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم ان سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. اور اس کا مؤنث سے بنے گا اندہا بنے گا. اندہا. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. اب ہم آتے ہیں کچھ مزید اشارے کے الفاظ ہیں. ہاذا ہؤلاء، ان کے اشارے آپ میرے ساتھ مختصر سے دیکھ لیں. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، جی ذالک وہ، ذالک وہ، اولئک وہ سب. ٹھیک ہے. یہ اتنے سے اشارے آپ یاد رکھیں. تو اگر ہم ہاذا کی مؤنث کریں گے کیسے کریں گے؟ ہاذا یہ. ٹھیک ہے. ہذہ یہ مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ سے یہی اشارہ ہوگا. ہذہ. ٹھیک ہے. جی. اور ذالک وہ مرد یا وہ کوئی بھی مذکر چیز، تل کا یہ والا اشارہ ہوگا. تل کا. ہاذا ہذہ ذالک تل کا، ہاذا ہذہ ذالک تل کا. اس طرح سے آپ ان اشاروں کو یاد رکھیں گے. تو اس ٹیبل کو مکمل آپ میں سے کون سنائیں گے ابھی؟ جی اگر ٹیبل مکمل بنانا چاہیں. ہاذا ہؤلاء ہؤلاء ذالک اولئک. اولئک. اور مؤنث کریں گے تو ہذہ تلک. تلک. طاہر صاحب آپ بتا دیجئے. جی ہذا جی ہؤلاء جی لیفٹ کا آپ نے کیا ہے نا، رائٹ تلک. سے، رائٹ سے. جی رائٹ سے. جی ذالک وہ، جی اولئک وہ سب. اولئک. ویری گڈ. اب مؤنث والے تلکا، ہذہ یہ ہذہ سنگولر ہے نا ابھی. جی اور غائب کے لیے یوں کریں گے، جی جو دور ہو ذرا، تلکا. ٹھیک ہے. ہذہ تلکا. ماشاءاللہ. ابھی ہم آتے ہیں فعل کی طرف. اب ہمارا آخری ٹاپک ہے آج کا، اور ٹائم ہمارا کافی جو ہے نا تیزی سے چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے پریکٹس کافی زیادہ کی آج. تو فعل کے ٹیبل کی طرف ہم چلیں گے بلا تاخیر. آپ میرے ساتھ فعالہ والا ٹیبل کریں. تفصیلات تو الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو کم سے کم ہمارا ٹیبل کی ریویژن آج ہونی چاہیے. تو فعالہ والا ٹیبل آپ میں سے کون کریں گے؟ ہینڈ ریز کریں اور مائک بھی ان میوٹ کریں اور مجھے بتائیں. جی ہینا شافی صاحبہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، کافی سارے ہینڈ آ گئے ماشاءاللہ. جی آپ اگر میرا خیال سے اویلیبل نہیں ہے. سیکنڈ نیم سعدیہ بی بی صاحبہ. فعلا اس نے جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا جی آپ نے کیا، فعلتو
फालतू जो है उसने किया, फालतू मैंने किया, हाँ तो जो पेश आखिर में आते हैं वो मैंने किया, फाल तुम इन सब ने किया, फालना हमने किया, हम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जी नेक्स्ट नेम हमारे साथ हैं, मैं चेक कर लेता हूँ पहले टेबल। हमारा टेबल है फतहा वाला नेक्स्ट। तो जाला, सॉरी जाला मेरे साथ नूरीन मिर्जा साहिबा हैं, नूरीन मिर्जा साहिबा करेंगे जी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। माशाल्लाह, बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आखिरी हमारा टेबल इसका फतहा, तो फरजाना अवैस साहिबा है जी। फतहा इसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ताहिर साहब आपको जो है ना मैं मौका दूंगा नसारा में जी। जी काइंडली। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसरतना हम सब ने मदद की। नसरना, ठीक है माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। नेक्स्ट हमारे साथ हैं आमना यूसुफ साहिबा का दोबारा हैंड रेज हुआ है, खलका वाला जी। खालका उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा बहुत आपने। तो ये जब टेबल आपसे अगर छुपा हुआ हो तो तब भी आपने इसी तरह इंशाल्लाह इसको पढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट हमारे साथ हाथ तो हैंड रेज तो 3 हुए हैं। नूरीन मिर्जा साहिबा को मेरा खास दोबारा मौका दिया जाए क्योंकि फरजाना साहिबा का एक बार हुआ था जी। ज़कारा, ज़कारा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह। हमारे साथ आलिया साहिबा का भी हैंड रेज हुआ था लेकिन अभी गायब हो गया। मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे साथ प्रैक्टिस वाले लोग काफी कम है। इशरत साहिबा आप काइंडली ये वाला कर लीजिए, आबदा वाला जी। अबदा उसने इबादत की, अबदू इसने इन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, आपने अच्छी की, जज़ाकल्लाह। जी, फेल माजी जज़ाकल्लाह। का मतलब होता है जो हो गया ना। अब हम आते हैं फेल माजी के नेक्स्ट टेबल में, दराबा वाला। दराबा वाला आप में से कौन सा आप करेंगे? जेंट्स साइड से राना तारिक साहब का माशाल्लाह हैंड रेज हुआ है। तो हमारे साथ अब जेंट्स काफी सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन सिर्फ जिनको राना मारना साहब पसंद है वो राना करें। साहब नाश्ता करके आए, मुझे लगता है बाकी नाश्ता करके नहीं आए थे मेरे ख्याल से। उनको पता नहीं था कि आज एक्टिव होना है। जी राना साहब। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, और ज़रबना हमने मारा, हम सब ने मारा। अब हमारे पास न्यू नेम में मैं देखता हूँ जैनब वहीद साहिबा का न्यू नेम मेरा हाथ से ऐड हुआ है। तो समिया वाला आप कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। समिया इसने मारा, समी उन सब ने मारा, समियाता आपने सुना। जी है सारा सुनने वाला है। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समी आप तो हमने मैंने सुना, समी समी तुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। माशाल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की है। तो फातिमा नजीर साहिबा हैं शायद, फातिमा नजीर साहिबा जी। आप नेक्स्ट टेबल हमारा है आलिमा जी। अलीमा उसने जाना, अलीमो उन सब ने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीमतु मैंने जाना, अलीमतुम आप सब ने जाना, अलीमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह, आपका टेबल बहुत पक्का है। न्यू नेम अब मुझे नजर नहीं आ रहे। जिनका आइन अच्छा है अब अमीला का टेबल करें, आइन वाले। अब एक और आइन वाला है। तो एक आइन वाला जो है कोई फीमेल जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ काइंडली आवाज करके बता दें जी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे जो 11 असबाक थे उनका मुख्तसर रिवीजन देखी। और अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ एक क्विज शेयर कर लेंगे सैंपल। उसमें इंशाल्लाह सवाल नहीं होंगे क्योंकि हमने माशाल्लाह सेशन के दौरान काफ़ी सारे सवाल जो है क्लियर भी कर दिए।
جی مزید کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم سیشن کلوز کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سوالات اگر ہوں بھی گے تو واٹس ایپ پہ بھی لے لیں گے کچھ سوالات. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.